اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 16واں پارہ ابتدا ہے سورہ مریم سے، کیونکہ اس کا پچھلا حصہ جو ہے سورۃ الکہف کا ریمیننگ پارٹ وہ ہم لاسٹ پارہ 15 کے ساتھ مکمل کر چکے تھے، تو 16 پارہ کو ہم سورہ مریم سے آنورڈز دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اس صورت کے اندر پہلے 2 رکوعوں میں حضرت یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ سنانے کے بعد تیسرے رکوع میں حالات زمانہ کی مناسبت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سنایا گیا۔ اس کے بعد چوتھے رکوع میں دوسرے انبیاء کا ذکر کیا گیا، جس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام وہی دین لے کر آئے تھے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائے ہیں، مگر انبیاء کے گزر جانے کے بعد ان کی امتیں بگڑتی رہی ہیں، اور آج مختلف امتوں میں جو گمراہیاں پائی جا رہی ہیں یہ اسی بگاڑ کا نتیجہ ہے۔ آخری 2 رکوع میں کفار مکہ کی گمراہیوں پر سخت تنقید کی گئی اور کلام ختم کرتے ہوئے اہل ایمان کو مژدہ سنایا گیا ہے کہ دشمنان حق کی ساری کوششوں کے باوجود بالآخر تم محبوب خلائق ہو کر رہو گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاف ہا یا عین صاد۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادی ربہ نداء خفیا۔ کاف ہا یا عین صاد حروف مقطعات ہیں۔ ذکر ہے اس رحمت کا جو تیرے رب نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی جبکہ اس نے اپنے رب کو چپکے پکارا تھا۔ یہاں خفیہ اللہ کو پکارنے کی یعنی خاموشی سے چپکے اللہ کو پکارنے کی بھی فضیلت ہی سمجھ لیں کہ حضرت زکریا کا ذکر ہے، انہوں نے جب چپکے اللہ کو پکارا تو اللہ نے کیسے ان کی پکار سنی، اور انہوں نے مانگا کیا تھا؟ قال ربی انی وہن العظم منی واستعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا۔ اس نے عرض کیا، اے پروردگار میری ہڈیاں تو گھل گئی ہیں اور سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا ہے، اے پروردگار میں تجھ سے کبھی دعا مانگ کر نامراد نہیں رہا۔ تو انہوں نے اپنے لیے اللہ سے کیا مانگا تھا؟ اولاد، جو آیت آتی ہے نا، وہ یرثنی و یرث من آل یعقوب واجعلہ ربی رضیہ۔ اے اللہ مجھے تو اپنے فضل خاص سے ایک وارث عطا کر جو میرا وارث بھی ہو اور آل یعقوب کی میراث بھی پائے۔ تو آل یعقوب کی میراث کیا آتی ہے؟ انبیاء کی میراث علم ہے، نبوت ہے، یعنی وہ خانوادہ یعقوب کی بھلائیوں کا وارث ہو۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر ان کو یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری سنائی۔ تو سورہ مریم کی ابتدائی آیات کا واقعہ آپ نے جیسا کہ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ہجرت حبشہ کے واقعات میں بیان کیا گیا ہے کہ حبشہ کے بادشاہ نجاشی اور اس کے مصاحبین اور امراء کے سامنے جب حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم کا ابتدائی حصہ پڑھ کر سنایا تو ایمان کی وجہ سے ان سب کی دھاڑیاں آنسوؤں سے تر ہو گئیں، اور نجاشی نے کہا کہ یہ قرآن اور عیسیٰ علیہ السلام جو لے کر آئے ہیں یہ سب ایک ہی مشعل کی کرنیں ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 16 سے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ اِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کتاب میں مریم کا حال بیان کرو جبکہ وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر مشرقی جانب گوشہ نشین ہو گئی تھیں۔ یہاں پر مشرقی جانب سے مراد بیت المقدس کی مشرقی جانب ہے۔ یہاں پر انہوں نے اپنے آپ کو عبادت کے لیے باقی لوگوں سے علیحدہ کر لیا تھا تاکہ ان کو یکسوئی حاصل رہے۔ اس حالت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے فرشتے کو ان کے سامنے بھیجا اور وہ انسان کی شکل میں نمودار ہوا، اور اس نے ان کو ایک لڑکے یعنی بیٹے کی خوشخبری سنائی۔ اس پر حضرت مریم علیہ السلام بہت حیران ہو گئیں کیونکہ ان کو تو کسی مرد نے چھوا تک نہ تھا۔ ان کے اس تعجب کے جواب میں فرمایا گیا کہ قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا۔ فرشتے نے جواب دیا کہ ایسا ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے کہ ایسا کرنا میرے لیے بہت آسان ہے، اور ہم یہ اس لیے کریں گے کہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائے اور اپنی طرف سے ایک رحمت، اور یہ کام ہو کر رہنا ہے۔ پھر بچے کی پیدائش کے بعد جب وہ اس کو لے کر اپنی قوم میں نکلی تو لوگوں نے مختلف قسم کی باتیں کی، لیکن حضرت مریم نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا کہ جو پنگھوڑے میں تھا لیکن اللہ کے حکم سے بول اٹھا، اور کیا بولا؟ قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا۔ بچہ بول اٹھا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا اور بابرکت کی جہاں بھی میں رہوں، اور نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا جب تک میں زندہ رہوں، اور اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا، اور مجھ کو جبار اور شقی نہیں بنایا۔ سلام ہے مجھ پر جب کہ میں پیدا ہوا اور جب کہ میں مروں اور جب کہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں۔
اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ یہ عیسیٰ ابن مریم ہے، یہ عیسیٰ ابن مریم ہے، مریم کے بیٹے ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، کیونکہ اللہ تو کام ہی نہیں ہے کہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے۔ ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ، وہ کسی کو اپنا بچہ نہیں بناتا، وہ تو اس سے پاک ہے۔ اذا قضى امرا فانما يقول له کن فیکون، جب وہ کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، اور بس وہ ہو جاتی ہے۔ پھر آیت نمبر 41 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آ گیا۔ ان کی بھی آیت 48 میں دعا آتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا۔ اپنے مشرک اہل خاندان کو چھوڑ کر انہوں نے جب یہ دعا کی کہ میں آپ لوگوں کو بھی چھوڑتا ہوں اور ان ہستیوں کو بھی جنہیں آپ لوگ خود اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں، میں تو اپنے رب ہی کو پکاروں گا، امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر نامراد نہیں رہوں گا۔ تو دیکھیں ایسی ہی دعا حضرت زکریا کی ہم نے شروع میں پڑھی تھی نا، وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، کیا میرے پروردگار میں تجھے پکار کر کبھی محروم نہیں رہا۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ سے اس حال میں دعا کرو کہ تمہیں قبولیت کا پکا یقین ہو۔ تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو بھی نوازا، کیسے؟ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا۔ پس جب وہ ان لوگوں کو چھوڑ کر ان کے معبودان غیر اللہ سے جدا ہو گیا تو ہم نے اسحاق اور یعقوب علیہ السلام جیسی اولاد دی، یعنی بیٹا بھی اور پوتا بھی، اور ہر ایک کو نبی بنایا، یعنی بیٹا بھی نبی اور پوتا بھی، اور ان کو اپنی رحمت سے نوازا اور ان کو سچی ناموری عطا کی۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ تو انعام میں وہ نوازتے ہیں جو کوئی اور نواز ہی نہیں سکتا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ تو آیت 51 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر وہ بھی آ گیا، اور آیت 53 میں ان کے بھائی ہارون کی بھی بات ہوئی۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر آیا کہ وہ بھی اپنے اہل خانہ کو نماز اور زکوٰۃ کی تلقین کرتے تھے، اور ادریس علیہ السلام کی صفت آئی کہ وہ صدیق نبی تھے، اور یہ سب حضرت آدم علیہ السلام کی ذریت سے تھے، اور جن کو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ساتھ کشتی میں سوار کیا، اور حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی ذریت سے بھی تھے۔ ان سب کو اللہ نے چن لیا تھا، اور ان کے اندر عاجزی کی صفت پائی جاتی تھی کہ اللہ کی الرحمن کی آیتیں سن کر یہ سجدے میں روتے ہوئے گر جاتے تھے۔ پھر ایسے لوگوں کا ذکر آیا کہ جو ان پیغمبروں کے عرصہ بعد ان کے وہ ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو ترک کیا اور خواہشات نفس کی پیروی کی، بس قریب ہے کہ وہ گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں گے، البتہ جو توبہ کریں اور ایمان لے آئیں اور نیک عمل اختیار کریں وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو چیز اس سارے خوبصورت سلسلے کو، نبوت کی ان میراث کو، علم کو، اللہ کی رحمتوں کو آگے سے آگے لے کر جاتے ہوئے جو چیز نقصان پہنچاتی ہے، وہ سب سے پہلی چیز ہے نماز کا ضیاع اور دوسری خواہشات نفس کی پیروی۔ اس کے بعد آیت نمبر 71 اور 72 میں پل صراط کا ذکر ہے، جس کے بارے میں مختلف احادیث آتی ہیں کہ یہ جہنم کے اوپر پل بنایا جائے گا جس میں سے ہر مومن اور کافر کو گزرنا ہوگا۔ مومن تو اپنے اپنے اعمال کے مطابق جلد یا بدیر گزر جائیں گے، کچھ تو پلک جھپکتے، کچھ بجلی اور ہوا کی طرح، کچھ پرندوں کی طرح، اور کچھ عمدہ گھوڑوں اور دیگر سواریوں کی طرح، یوں کچھ بالکل صحیح سالم، کچھ زخمی، تاہم پل عبور کر لیں گے، کچھ جہنم میں گر پڑیں گے جنہیں بعد میں شفاعت کے ذریعے سے نکال لیا جائے گا، لیکن کافر اس پل کو عبور کرنے میں کامیاب نہیں ہوں گے اور سب جہنم میں گریں گے۔ پھر فرمایا آیت نمبر 85 میں یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شیئا ادا تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حتی ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا۔ تو یہاں پر نا یہ آیتیں میں نے اس لیے بھی زیادہ پڑھی کیونکہ آپ دیکھتے جائیں کہ اس صورت کے اندر الرحمن کا ذکر کتنی دفعات ہے، لفظ الرحمن کتنی دفعات ہے۔ تو قیامت کا تذکرہ کرتے ہوئے بتا دیا وہ دن آنے والا ہے جب متقی لوگوں کو ہم مہمانوں کی طرح رحمان کے حضور پیش کریں گے اور مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح جہنم کی طرف ہانک لے جائے جائیں گے۔ اس وقت لوگ کوئی سفارشی لانے پر قادر نہ ہوں گے بجز اس کے جس نے رحمان کے حضور پروانہ حاصل کر لیا ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، سخت بےہودہ بات ہے جو تم لوگ گھڑ لائے ہو۔
قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین شک ہو جائے اور پہاڑ گر جائے اس بات پر کہ لوگوں نے رحمان کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا۔ رحمان کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے۔ جو کچھ آسمان اور زمین کے اندر ہے سب اس کے حضور بندوں کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں، سب پر وہ محیط ہے اور اس نے ان کو شمار کر رکھا ہے۔ سب قیامت کے روز فردن فردن اس کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تو آپ ویسے کاؤنٹ بھی کر سکتے ہیں کہ سورہ مریم میں کتنی دفعہ رحمان کا ذکر آیا، اور تھوڑا سا غور کریں کہ اہل مکہ اللہ کے نام سے تو واقف تھے، لیکن جب بسم اللہ الرحمن الرحیم یا الرحمن کا ذکر آتا تھا تو وہ کہتے تھے وَمَا الرحمن۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی پھر تکرار کیا قرآن میں اس لفظ کی، اپنی اس صفت کی، اپنے اس نام کی، الرحمن کا تعارف خوب اچھی طرح کروایا۔ اور اہل ایمان تو اس نام کا ذکر اس لیے بھی بہت کرتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کی رحمت کے ہر وقت طالب رہتے ہیں۔ پھر آخر میں بتا دیا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا۔ پس اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کلام کو ہم نے آسان کر کے تمہاری زبان میں اس لیے نازل کیا ہے کہ تم پرہیزگاروں کو خوشخبری دے دو اور ہٹ دھڑم لوگوں کو ڈراوا دو۔ اس سے پہلے ہم کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، پھر آج کہیں تم ان کا نشان پاتے ہو یا ان کی بھنک بھی کہیں سنائی دیتی ہے۔ اگلی سورت سورہ طٰہٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی۔ طٰہٰ، ہم نے یہ قرآن تم پر اس لیے نازل نہیں کیا ہے کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ، یہ تو ایک یاد دہانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرے۔ یعنی قرآن آپ کو مشکل میں نہیں ڈالتا۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، یہ اس لیے نہیں نازل کیا گیا کہ لوگوں کے کفر کی وجہ سے اور ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے آپ حسرت میں اور غم میں مبتلا ہو جائیں، اپنا دل تنگ کرتے رہیں، بلکہ یہ تو ایک نصیحت ہے جو ڈرنے والے کو فائدہ دیتی ہے۔ پھر آیت نمبر 9 سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا جب وہ مدین میں چند سال کی جلا وطنی کی زندگی گزارنے کے بعد اپنی بیوی کو لے کر مصر کی طرف واپس آ رہے تھے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو نبوت سے نوازا تھا اور اپنی طرف سے معجزات بھی عطا کیے تھے، جس میں ید بیضاء اور عصا تھا، اور ان کو فرعون کی طرف جانے کا حکم دیا گیا تھا۔ اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خوبصورت دعا، مشہور دعا یہاں پر مذکور ہے، قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا ہے پروردگار میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں، اور میرے لیے میرے اپنے کنبے سے ایک وزیر مقرر کر دے، ہارون جو میرا بھائی ہے، اس کے ذریعے سے میرا ہاتھ مضبوط کر اور اس کو میرے کام میں شریک کر دے تاکہ ہم خوب تیری پاکی بیان کریں اور خوب تیرا چرچا کریں، تو ہمیشہ ہمارے حال پر نگران رہا ہے۔ تو یہ دعا بڑی خوبصورت تھی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے جو ٹاسک ان کو دیا تھا اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ان کی نظر میں جو ریکوائرمنٹس انہیں تھیں اس کا سوال انہوں نے اللہ سے کیا۔ یعنی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں یہ نہیں کر سکتا کہ فرعون کے پاس جاؤں کیونکہ میں تو یہ اتنا کمزور ہوں اس کے مقابلے میں، بلکہ انہوں نے اللہ سے وہ قوت طلب کی جس کے ساتھ وہ یہ کام کر سکیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی فرمایا قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، یقیناً دیا گیا جو تو نے مانگا ہے موسیٰ۔ تو یہاں حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی پیغمبری مل گئی جو ان کے بھائی تھے اور ان کے ساتھ اس کام میں پھر شریک رہے، اور پھر مزید ماضی کی اور ان کو احسانات یاد کرائے گئے کہ خالی یہی نہیں اللہ نے ان کی دعائیں قبول کی، بلکہ جب وہ پیدا ہوئے تھے کس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی مدد کی تھی کہ ان کی والدہ نے ان کو اللہ کے حکم پر پنگھوڑے میں ڈال کر دریا میں چھوڑ دیا تھا، اور دریا سے وہ ساحل پر آ گئے تھے اور ساحل سے ان کو فرعون نے اٹھا لیا تھا، لیکن اتنی محبت تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر اللہ نے ڈال دی کہ وہ ان کو قتل نہیں کر سکا تھا۔ ویسے تو اس نے اعلان کیا ہوا تھا بچوں کو مارنے کا، وہ مارتا تھا بنی اسرائیل کے بچوں کو، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ کچھ نہیں کہہ سکا، اور اس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی ایک شاہی خاندان میں پرورش کی، حالانکہ وہ شاہی خاندان ہی ان کا دشمن تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دشمن کے ہاں بھی ان کو محفوظ رکھا۔ پتہ یہ چلا کہ دوست ہو یا دشمن، جس سے اللہ چاہتا ہے نفع دلوا دیتا ہے، اور جو کام چاہتا ہے اللہ وہ کر گزرتا ہے۔ پھر یہاں پر یہ بھی پتہ چلا کہ سرکش فرعون کے پاس جو جانے کا حکم دیا گیا تو اس کے لیے بھی کہا گیا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، کہ اس کو بھی نرم بات کہنا پہلے،
یہ نہیں کہ اگر کوئی سرکش ہو گیا ہے تو فوراً ہی اس کے اوپر حملہ آور ہو جانا ہے، بلکہ نرمی کے ساتھ پہلے اس کو تذکیر کرنی ہے۔ پھر وہ سارا مکالمہ آتا ہے کہ کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں جو ہے وہ حق بیان کیا، لیکن فرعون نہیں مانا کیونکہ اس کو اقتدار کا لالچ تھا، اور اس نے اس کو جادو کا نام دیا، اور جادوگروں کو بلا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ کروانا چاہا، اور جادوگر بھی حضرت موسیٰ کے معجزات دیکھ کر عاجز آ گئے اور انہوں نے ایمان قبول کر لیا۔ پھر آخر میں فرعون کے غرق ہونے کا واقعہ بھی آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کس طرح سے اپنی بنی اسرائیل کی قوم کو لے کر سمندر عبور کر رہے تھے، تو فرعون نے ان کا پیچھا کیا، حضرت موسیٰ اپنی قوم کے ساتھ اس کو عبور کر کے، لیکن فرعون رستے میں غرق ہو گیا۔ فرعون اکیلا ہی غرق نہیں ہوا بلکہ اس کے ساتھ اس کا سارا لشکر بھی غرق ہو گیا۔ تو ایک بہت بڑا واقعہ تھا جو پیش آیا، اس کو یاد کرا کر بنی اسرائیل سے خطاب کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو بھی یاد کرو کہ اس نے تمہیں اتنے بڑے فرعون جیسے دشمن سے نجات دی اور تمہیں کنارے لگایا، پھر تمہیں کھانے پینے کی بھی آسائش دی کہ من و سلوہ تم پر اتارا، اور تم سے مطالبہ یہ کیا کہ تم سرکشی نہ کرو اور اللہ کے غضب کو اپنے پر حلال نہ کر لو۔ لیکن بنی اسرائیل گاہے بگاہے اللہ کی نافرمانی کا کوئی کام کرتے رہے، جیسے کہ یہاں پہ ذکر ہے کہ انہوں نے عبادت کے لیے بچڑا بنا لیا تھا موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں۔ بہرحال پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی تھی بعد میں۔ پھر آیت نمبر 114 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اور دیکھو قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیا کرو جب تک کہ تمہاری طرف اس کی وحی تکمیل کو نہ پہنچ جائے، اور دعا کرو کہ اے پروردگار مجھے مزید علم عطا کر۔ پھر دوبارہ مختصر حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ اور جنت سے ان کا نکالا جانا، اور پھر اس کے بعد ان کی توبہ کا قبول ہونا، یہ سب بھی بیان ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں آیت نمبر 124 میں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، جو کوئی میرے ذکر یعنی درس نصیحت سے منہ موڑے گا اس کے لیے دنیا میں تنگ زندگی ہوگی، اور قیامت کے روز ہم اسے اندھا اٹھائیں گے، اور وہ پوچھتا رہے گا کہ مجھے اندھا کیوں اٹھایا، میں تو دنیا میں آنکھوں والا تھا۔ تو اسے بتایا جائے گا کہ اللہ کی آیتوں سے اندھے بنے ہوئے تھے، اس کو بھلا دیا تھا، تو اسی طرح آج تمہیں بھی بھلایا جا رہا ہے۔ یہاں تنگ معیشت سے مراد یہ نہیں ہے کہ ضروری اسے کوئی تنگ دستی لاحق ہوگی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے چین نہیں ہوگا، اور اگر دنیا میں ہے بھی تو آخرت میں اس کے لیے یا قبر میں اس کے لیے بہت تنگی ہوگی۔ پھر آخری آیت میں فرما دیا کل متربص فتربصوا فستعلموا من اصحاب الصراط السوی ومن اہتدی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہو ہر ایک انجام کار کے انتظار میں ہے، بس اب منتظر رہو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون سیدھی راہ چلنے والے ہیں اور کون ہدایت یافتہ ہیں۔ 17واں پارہ جس کی ابتدا سورۃ الانبیاء سے ہوتی ہے، اس سورہ میں وہ کشمکش زیر بحث ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سرداران قریش کے درمیان برپا تھی۔ قریش مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور توحید اور عقیدہ آخرت پر شکوک و شبہات کا بھی اور اعتراضات کا بھی اظہار کرتے رہتے تھے، جس کے جواب دیے گئے اور ان کی مخالفت اور ان کی بری چالوں کی زجر و توبیخ کی گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، قریب آ گیا ہے لوگوں کے حساب کا وقت اور وہ ہیں کہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں، یعنی قیامت قریب ہی آ لگی ہے اور لوگ جو ہیں وہ غافل بیٹھے ہیں، اور ہر انسان کی قیامت تو اس کی موت کے ساتھ واقع ہو ہی جاتی ہے۔ من مات فقط قامت قیامت، جو مر جاتا ہے اس کی تو قیامت ہی ہو گئی نا، اس کے پاس تو عمل کا وقت ختم ہو گیا، تو قریب ہی ہے وقت۔ لیکن اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیاں کھڑی کر کے فرمایا کہ میں اور ایسے وقت پر مبعوث کیا گیا ہوں کہ میں اور قیامت ان دو انگلیوں کی طرح ہے، یعنی کم ہی وقت ہے قیامت میں، جو چیز آنے والی ہے بس وہ قریب ہی ہے۔ تو اس لیے تیاری کرنے کے بجائے یہ اہل مکہ، یہ مشرکین مکہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور اس کو کھیل تماشا بنا لیے بجائے نصیحت حاصل کرنے کے اعتراضات کر رہے ہیں۔ اور آیت نمبر 10 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بڑی خوبصورتی سے یہ واضح کر دیا کہ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، لوگو ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب بھیجی ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ یعنی قرآن مجید میں ذکر ہی تمہارا آیا ہے، تمہاری پیدائش کا بھی ذکر ہے، تمہارے مرنے کا بھی ذکر ہے، زندگی گزارنے کے طریقے بھی ہیں، مرنے کے بعد کے انجام بھی ہیں، تمہارے لیے ہر رستے کا تعین بھی کیا گیا ہے، اس کے اندر اچھائی برائی بتائی گئی ہے، اور تم اسی سے غافل بن کے بیٹھے ہوئے ہو۔ تمہارے لیے ہی تو یہ پیغام ہے، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم اسی سے ہی غافل ہو جاؤ؟
پھر کچھ آیات میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کی گئی اور رسولوں کی رسالت کا یہ مقصد بتایا گیا کہ وہ توحید کی دعوت دیں۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 47 کے اندر موازین کا ذکر کیا گیا کہ قیامت کے روز ہم ٹھیک ٹھیک تولنے والے ترازو رکھ دیں گے، پھر کسی شخص پر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا، جس کا رائی کے دانے برابر بھی کچھ کیا دھرا ہوگا وہ ہم سامنے لے آئیں گے اور حساب لگانے کے لیے ہم کافی ہیں۔ تو انسان کا ہر عمل تولا جائے گا، پھر جس کے نیکی کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ جنتوں میں جائے گا۔ تو اس لیے آج دنیا میں یہ موقع ہے کہ اپنی نیکیوں کو اضافہ کیا جائے، گناہوں سے بچنا، ان کو ترک کرنا، یہ بھی ایک نیکی شمار ہوتی ہے، اور اللہ کا ذکر بھی نیکی ہے، لا الہ الا اللہ کہنا نیکی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ کہنا نیکی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ کہنا نیکی ہے۔ اسی طرح قرآن کا ہر حرف 10 نیکیاں ہوتی ہیں، اور یہ نہیں بتایا گیا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ یہ کہا گیا کہ الف ایک حرف، لام ایک حرف، میم ایک حرف ہے، تو الف لام میم کہنے پہ 30 نیکیاں ہیں۔ تو یہ قیامت کے دن موازین جو رکھے جائیں گے اور اس میں تولا جائے گا، تو آج دنیا میں موقع دیا گیا کہ انسان اپنی نیکیوں میں اضافہ کرے اور اس دن اس کا نیکیوں کا تول بھاری ہو، اور دوسری طرف ایک طرف نیکیاں رکھی جائیں گی نا تو دوسری طرف برائیاں ہوں گی نا، تو برائیوں کو کم کرے، ختم کرے، ان سے اجتناب کرے تو بھی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا۔ تو ترک گناہ بھی ایک نیکی ہے، یہ نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کرنے کا ایک سبب ہے کہ انسان گناہوں کو ترک کرے اور ان سے اجتناب کرے۔ پھر اس کے بعد پیغمبروں کا ذکر آتا ہے، اور پیغمبروں کی دعائیں مذکور ہیں اس صورت کے اندر، ایک ساتھ میں بہت سی دعائیں ہیں اور ان کے جواب بھی دیے گئے کہ کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی دعائیں قبول کی۔ حضرت موسیٰ کا ذکر، حضرت ابراہیم کا ذکر، حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر، اور داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر، اور آیت 83 سے دعائیں شروع ہو گئیں، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور ایوب علیہ السلام کو یاد کرو جب کہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے۔ تو انہوں نے اپنی جو حالت تھی وہ بیان کی اور اللہ کی جو صفت تھی وہ بیان کر دی کہ تو ارحم الراحمین ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی دعا قبول کر لی، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، اور پھر ان کو وہ سب عطا کیا جو پہلے ان کے پاس تھا، اس سے بھی دگنا، اہل و عیال بھی اور مال بھی، اور اس واقعے کو بتا دیا۔ یہ 18 سال کی دعا، 18 سال کی آزمائش کے بعد ان کی مقبولیت کو پہنچی اور ان کو پہلے سے بھی زیادہ مال اور اولاد ملا، لیکن ساتھ ہی اللہ نے بتایا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ، اس میں عبادت گزاروں کے لیے بڑی نصیحت ہے، ایک سبق ہے۔ اور اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل علیہم السلام، یہ بھی اللہ کے پیغمبر تھے، ان کو بھی اس نے اپنی رحمت میں شامل کیا، یہ سب بھی صابر تھے، صالحین تھے۔ اور وذنون، حضرت یونس علیہ السلام کا بھی ذکر آ گیا، ان کی بھی دعا آ گئی کہ فنادیٰ فی الظلمات ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اس نے تاریکیوں میں یعنی مچھلی کے پیٹ میں ہمیں پکارا، نہیں ہے کوئی خدا مگر تو، پاک ہے تیری ذات، بے شک میں نے قصور کیا۔ تو اللہ تو پاک ہے نا، جب بھی کوئی معاملہ گڑبڑ ہو جائے زندگی میں تو اللہ تو پاک ہی ہے، قصور بندے سے ہی ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ کہہ دینا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ بندے کو نجات دیتا ہے اس پریشانی سے، اللہ تعالیٰ خوش ہو کر اس کے لیے مشکل حل کر دیتے ہیں، کھول دیتے ہیں۔ فاستجبنا لہ، تو اللہ نے بھی ان کی بھی دعا قبول کر لی اور ان کو غم سے نجات دی۔ ونجیناہ من الغم، فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین، ہم نے اس کی دعا قبول کی، اس کو غم سے نجات دی، اسی طرح ہم مومنوں کو غم سے نجات دیا کرتے ہیں۔ یعنی یہ خالی واقعہ ایک ہی نہیں ہوا تھا، جو بھی اللہ کو ایسے پکارے گا اللہ تعالیٰ اس کو نجات دیں گے غم سے۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ کیا میں تمہیں وہ دعا نہ بتاؤں کہ جب رنج و غم میں مبتلا آدمی وہ پڑھے تو اس کی تکلیف دور ہو جائے؟ کہا گیا کیوں نہیں؟ فرمایا وہ مچھلی والے کی دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اچھا، اب اس سے مطلب یہ نہیں ہے کہ 1,24,000 دفعہ پانی میں رکھ کے ہی تسبیح پڑھیں گے تو ہی قبول ہوگی، نہیں، دل سے پڑھیں، تعداد نہیں بتائی گئی کہ کتنی بار۔ توجہ، فوکس اللہ کی رحمت اور بخشش حاصل کرنے کے لیے اپنے گناہوں کے اعتراف پر، اللہ کی پاکی بیان کرنے پر ہونا چاہیے، نہ کہ تعداد پر۔ پھر زکریا علیہ السلام کی دعا بھی آ گئی، جو کہ ہم نے سورہ مریم کے شروع میں آج ہی کے سبق میں پڑھا تھا کہ انہوں نے بھی اللہ کو خفیہ خفیہ پکارا تھا۔ تو کیا پکارا تھا؟ وزکریا اذ نادیٰ ربہ ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اور زکریا کو بھی یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ اے پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور بہترین وارث تو تو ہی ہے۔
اللہ نے ان کی بھی دعا قبول کی. فاستجبنا لہ ووہبنا لہ یحییٰ واصلحنا لہ زوجہ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین. سبحان اللہ. بس ہم نے اس کی بھی دعا قبول کی اور اسے یحییٰ بیٹا عطا کیا اور اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا. یہ لوگ نیکی کے کاموں میں توڑ دھوپ کرتے تھے اور ہمیں رغبت اور خوف کے ساتھ پکارتے تھے اور ہمارے آگے جھکے ہوئے تھے. تو یہاں اتنے سب پیغمبروں کی دعائیں اور ان کے بعد فاستجبنا لہ کے الفاظ کہ اللہ نے ان کی دعائیں کیسے قبول کی، اور اہل ایمان کے لیے اس میں سبق بھی ہے، نجات کا وعدہ بھی ہے، ان کے لیے بھی اس میں بہت سی خوشخبریاں بھی ہیں. لیکن یہ بھی غور کیا جائے کہ یہ پیغمبر تھے کیسے کہ وہ نیکی میں آگے بڑھتے تھے، اللہ کے آگے رغبت اور رہبت سے اس کو پکارتے اور اس کے آگے خشیت رکھتے تھے، ڈرنے والے تھے اللہ کے آگے. پھر حضرت مریم علیہ السلام کی بھی تعریف آئی کہ خاتون ہو کر انہوں نے کس طرح اپنی عزت کی، اپنی عصمت کی حفاظت کی. اس کے بعد سورۃ الانبیاء کا اختتام ہوتا ہے اس آیت پر قال رب احکم بالحق وربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون. آخر کار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اے میرے رب حق کے ساتھ فیصلہ کرتے، اور لوگوں تم جو باتیں بناتے ہو ان کے مقابلے میں ہمارا رب رحمان ہی ہمارے لیے مدد کا سہارا ہے. سورۃ الحج. اس سورت کے جو مخاطبین ہیں وہ 3 ہیں. ایک مشرکین مکہ، دوسرے متذبذب اور متردد قسم کے مسلمان، اور تیسرے صادق مومن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. لوگوں اپنے رب کے غضب سے بچو، حقیقت یہ ہے کہ قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے. تو سورہ کے شروع میں ہی قیامت کی بات آ گئی اور قیامت کے ایک سخت دن ہونے کا تذکرہ کیا گیا. پھر اگر کوئی اس دن دوبارہ اٹھائے جانے کا انکاری ہے تو اس کو تخلیق سے پھر یاد دہانی کرائی گئی کہ ذرا غور کرو کہ تم پیدا کیسے ہوئے، اور اپنی تخلیق کے ساتھ ذرا زمین کے اوپر بھی غور کرو کہ جب وہ پانی برستا ہے اس کے اوپر تو وہ کس طرح بنجر زمین بھی ہل جل کر جو خشک پڑی ہوتی ہے اس کے اندر پھر طرح طرح کے نباتات اگنے لگتے ہیں. تو ذالک بان اللہ هو الحق وانہ یحیی الموتیٰ وانہ علی کل شیء قدیر. اس لیے کیونکہ یہ سب باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ ہی حق ہے، وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے. تو اسی سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قیامت کی گھڑی بھی آئے گی اور بے شک اللہ تعالیٰ ضرور ان لوگوں کو اٹھائے گا جو قبروں میں جا چکے ہیں. یعنی اوورآل ایک غور و فکر کی دعوت دی گئی. اپنی تخلیق پر، کائنات کے اوپر غور کر کے انسان یہ بخوبی اندازہ لگا سکتا ہے کہ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے کہ وہ مردوں کو قیامت کے دن پھر اٹھائے گا. پھر ان لوگوں کا ذکر کیا گیا کہ جو کنارے پر رہ کر اللہ کی بندگی کرتے ہیں، فائدہ ہو تو دین میں چلتے رہتے ہیں، اگر کوئی نقصان ہو جائے تو دین چھوڑ دیتے ہیں. تو اس لیے اس کے بارے میں کیا کہا گیا؟ خسرت دنیا والآخرہ. دنیا اور آخرت دونوں کا اس کو خسران ہے، دونوں میں اس کا نقصان ہے. جیسے حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ کوئی شخص اگر مدینہ آتا، اس کے بعد اس کی بیوی اور گھوڑی بچہ جن دیتی تو وہ کہتا کہ یہ بہت اچھا دین ہے، اور نہ بچہ ہوتا تو وہ کہتا کہ یہ برا دین ہے. تو یہ دین پر رکھنے کا کوئی کرائٹیریا نہیں ہے اللہ کے نزدیک. وہ علامہ اقبال کی ایک نظم ہے نا، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ. آیت 26 میں آتا ہے وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. اور یاد کرو وہ وقت جب کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس گھر یعنی خانہ کعبہ کی جگہ تجویز کی تھی اس ہدایت کے ساتھ کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو، اور لوگوں کو حج کے لیے اذن عام دے دو کہ وہ تمہارے پاس ہر دور دراز مقام سے پیدل اور اونٹوں پر سوار آئیں تاکہ وہ فائدے دیکھیں جو یہاں ان کے لیے رکھے گئے ہیں. تو یہاں پر اعلان کروایا گیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ کہ لوگ حج کے لیے آئیں خانہ کعبہ کی طرف. اور یہ اللہ کی قدرت ہے کہ مکہ کے پہاڑ کی چوٹی سے بلند ہونے والی یہ نحیف سی سطح دنیا کے کونے کونے تک پہنچ گئی، جس کا مشاہدہ حج اور عمرے میں ہر حاجی اور معتمر کرتا ہے. پھر آیت نمبر 31 میں جہاں شرک کی تردید بھی کی گئی اور وحدانیت کی طرف بلایا گیا، وہاں یہ بھی بتا دیا گیا کہ مشرک کی مثال ایسی کہ جیسے وہ آسمان سے گرا اور پھر اسے پرندے اچک لے جائیں یا ہوا اس کو ایسی جگہ لے جا کر پھینک دے جہاں اس کے چیتھڑے اڑ جائیں، یعنی اس کا کچھ نہیں بچتا، پھر وہ تو ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے نا. تو قوت تو وحدانیت سے، لا الہ الا اللہ سے آتی ہے، ایک اللہ سے آتی ہے، حنیفیت سے آتی ہے، یکسو ہو کر آتی ہے. اور شاعر اللہ کی تعظیم کا بھی حکم دیا گیا. پھر قربانی کے جانوروں کا بھی ذکر آیا،
اور آیت نمبر 37 میں لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقوی منکم کذالک سخرہا لکم لتکبروا اللہ علی ما ہداکم وبشر المحسنین۔ انہی قربانی کے جانوروں کا ذکر کر کے فرمایا نہ ان کے گوشت اللہ کو پہنچتے ہیں نہ خون، مگر اسے تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اس نے ان کو تمہارے لیے اس طرح مسخر کیا ہے تاکہ اس کی بخشی ہوئی ہدایت پر تم اس کی تکبیر بیان کرو۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشارت دے دو نیکوکار لوگوں کو، یعنی کہ انسان جب قربانی کرتا ہے اللہ کی راہ میں تو اس کے لیے اس کا تقوی جانچا جاتا ہے، وہ ہے جو اللہ کے حضور پیش ہوتا ہے۔ پھر آگے فرمایا ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا یحب کل خوان کفور، یقیناً اللہ مدافعت کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ڈیفینڈ کرتا ہے ان لوگوں کی طرف سے جو ایمان لائے ہیں، یقیناً اللہ کسی خائن کافر نعمت کو پسند نہیں کرتا، یعنی جو مومن ہے نا اس کو ڈیفینڈ اللہ تعالیٰ خود ہی کر دیتے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حق والے کے یا مومن کے مخالفت میں جو کھڑا ہے یا تو وہ مشرک ہے یا کفران نعمت کر رہا ہے تو اللہ اس کی طرف تو نہیں ہوگا نا، اللہ تو پھر مومن کی طرف ہی ہوگا، اسی کی مدافعت کرے گا۔ اور اس کی بہت خوبصورت مثال ہے کہ جس طرح 6 ہجری میں کافروں نے اپنے غلبے کی وجہ سے مسلمانوں کو عمرہ کرنے نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے 2 سال کے بعد ہی کافروں کے اس غلبے کو ختم کر کے مسلمانوں سے ان کے دشمنوں کو ہٹا دیا اور مسلمانوں کو ان پر غالب کر دیا۔ اس طرح اللہ نے مسلمانوں کی مدافعت کی مسلمانوں کی طرف سے۔ اسی صورت میں آگے چل کے وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ کا خوبصورت اصول بتایا گیا کہ اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کریں گے، یعنی جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا، اللہ کے دین کے نفاذ میں مددگار ہوگا، اللہ بھی اس کا مددگار ہوگا۔ اور ایسے لوگوں کی خصوصیت یہ بتائی گئی کہ جب انہیں زمین میں کوئی اقتدار ملتا ہے تو وہ نماز کا قیام کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں۔ تو اپنا جائزہ بھی لینے کی ضرورت ہے کہ کچھ نعمت ملنے پر کہیں ہم ایسا تو نہیں کرتے کہ اسی وقت نماز چھوڑ دیتے ہوں یا نیکیوں کے کام ترک کر دیتے ہوں۔ پھر آیت نمبر 73 میں ایک مثال دی گئی لوگوں کو سمجھانے کے لیے، لوگوں ایک مثال دی جاتی ہے، غور سے سنو، جن معبودوں کو تم خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو وہ اسے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ مدد چاہنے والے بھی کمزور اور جن سے مدد چاہی جاتی ہے وہ بھی کمزور۔ ضعف الطالب والمطلوب ما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ لقوی عزیز، ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں پہچانی جیسا اس کے پہچاننے کا حق ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ تو قوت والا اور عزت والا ہے۔ اب یہاں پر بہت ہی خوبصورت مثال دی گئی کہ جیسے مکھی ہے نا، مکھی کیا بنائیں گے کہ مکھی کوئی چیز اڑا کے لے جائے تو مکھی پکڑ کے اس سے واپس چیز نہیں لے سکتے ہم۔ تو جو لوگ شرک کرتے ہیں ان کی یہ مثال دی گئی کہ وہ بھی جو پکار رہے ہیں غیر اللہ کو وہ بھی کمزور اور غیر اللہ بھی کمزور جس کو پکارا جا رہا ہے۔ دوسری طرف اللہ القوی ہے، العزیز ہے، اللہ تو قوی قوت والا عزت والا ہے، تو پھر اگر اس کو نہیں پکارا اور اس کو چھوڑ کے دوسروں کو پکارا ہے تو یہ اللہ کے حق کی ناقدری کی ہے، یہ اللہ کی قدر نہیں کی۔ اللہ کی قدر کا حق یہی ہے کہ اسی ایک کو پکارا جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ اور پھر سورت کے اختتام پہ فرما دیا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے، اس نے تمہیں اپنے کام کے لیے چن لیا ہے اور دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی۔ قائم ہو جاؤ اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر، اللہ نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا اور اس قرآن میں بھی تمہارا یہی نام ہے تاکہ رسول تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ۔ بس نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ سے وابستہ ہو جاؤ، وہ تمہارا مولا ہے، بہت ہی اچھا ہے وہ مولا، بہت ہی اچھا ہے وہ مددگار۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے راستے میں جہاد سے مراد صرف قتال نہیں ہے بلکہ ہر دم کوشش، جس وقت جو کوشش مطلوب ہے اس وقت وہ کوشش کرتے رہنا اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں آگے بڑھنے کے لیے، اور اپنے آپ کو ملت ابراہیم پر قائم کرنا۔ اور ابراہیم کا طریقہ کیا تھا علیہ السلام؟ کہ وہ یکسو تھے ایک اللہ کی جانب اور مشرک نہیں تھے۔ اور پھر مسلم کا نام جو ٹائٹل دیا گیا ہمیں پہلے بھی اور بعد میں بھی، یعنی اس قرآن میں بھی اور اس سے پہلے بھی جو اللہ کے فرما بردار ہیں وہ مسلم کہلاتے ہیں، کسی فرقے کے نام سے نہیں جانے جاتے۔
تو مسلمان ہونا، اسلام کا پیروکار ہونا، یہی اعزاز ہے، یہی اللہ کی طرف سے ایک شرف ہے ہمیں ملا۔ ہوا مولاکم فنعم المولا و نعم النصیر، وہ تمہارا مولا ہے، بہت ہی اچھا وہ مولا، بہت ہی اچھا وہ مددگار۔ تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، ہمیں اللہ ہی کافی ہے، اور وہ کتنا اچھا کارساز ہے، کتنا اچھا مولا، کتنا اچھا مددگار۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔